میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس منظور پشتین حرام خور کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری دہشت گردی پاکستان نے ایجاد کی ہے، پاکستان آرمی نے بنائی ہے، اور اس میں ثبوت کے طور پر وہ کلپ دکھاتا ہے کرنل امام کے اور جنرل حمید گل کے اور دوسرے پاکستان آرمی آفیسرز کے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغان مجاہدین کو تیار کیا تقریباً لاکھوں کے قریب تعداد میں۔ وہ یہ منظور پشتین بغیرت کس طرح لوگوں کو جھوٹ بول کر کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آج اس کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا، اس کے نتیجے میں 50 لاکھ سے زائد افغان مہاجر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، اور افغان مجاہدین نے، افغان عوام نے، انہی مہاجرین نے سوویت یونین کے خلاف مزاحمت شروع کر دی افغانستان میں۔ اس وقت پاکستان نے 6 پارٹی الائنس بنایا، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، ربانی، خالص مجددی، محمد نبی، گیلانی، یہ تمام مجاہدین گروپس تیار کیے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی تربیت کی گئی، ان کو افغانستان بھیجا گیا، پاکستانی ان کے ساتھ شامل تھے، بعض جگہ پاکستان آرمی خود اندر گئی، اور ہم نے سوویت یونین کو شکست دی، چونکہ 1971 میں سوویت یونین ایسٹ پاکستان کو توڑ چکا تھا انڈیا کے ساتھ مل کر، تو ہم کسی صورت میں سوویت یونین کو پشاور کے پاس نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ اگر وہ افغانستان کو ہڑپ کر لے اور پھر آ کے پاکستان کو کھا جائے۔ اس وقت تو ہم ایٹمی طاقت بھی نہیں تھے۔ جب سوویت یونین 89 میں نکل گیا اور اس کے بعد 2-3 سال نجیب اللہ کمیونسٹ، جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی، اس کا ڈائریکٹر تھا، وہ افغانستان کابل میں رہا، اس کو مجاہدین نے نکالا، اور اس کو نکالنے کے بعد 92 سے لے کے 96 کے درمیان میں سول وار ہوئی افغانستان میں، جس میں حکمت یار اور مسعود کی فوجیں آپس میں لڑیں، وہ اقتدار کی جنگ تھی، مگر پاکستان کا کوئی دخل اس اقتدار کی جنگ میں نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت تک جنرل ضیاء شہید ہو چکے تھے، اس وقت تک حمید گل تبدیل ہو چکے تھے، بے نظیر کی حکومت تھی، اور بالکل افغانستان کو ہم نے اور امریکن دنیا نے ابینڈن کر دیا۔ 96 میں طالبان آتے ہیں، 96 سے 2001 تک طالبان کی حکومت تھی کابل میں، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ امن کا دور اگر افغانستان کے ساتھ ہمارا کبھی رہا ہے تو وہ یہ پیریڈ تھا۔ کوئی ملک میں دہشت گردی نہیں تھی، کوئی فساد نہیں تھا۔ پاکستان نے افغان طالبان کو ایجاد نہیں کیا تھا، افغان طالبان کو حالات نے پیدا کیا تھا۔ ہم نے 6 پارٹی مجاہدین گروپ بنائے تھے، حکمت یار، سیاف، ربانی، خالص والے۔ ملا عمر کو ہم نے نہیں بنایا تھا، وہ اندر سے اٹھا تھا اور اس نے پشتونوں کو بھی مارا، حکمت یار کو بھی مارا، سیاف کو بھی مارا، اور تاجکوں کو بھی مارا، اور کابل پر حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ 2001 میں جب امریکنز افغانستان میں آئے، جنہوں نے ملا عمر کی حکومت کو ہٹایا ہے، اس کے بعد TTP بنائی ہے CIA نے اور RAW نے، اور حکیم اللہ محسود اور بیت اللہ محسود اور یہ سارے بدماش خوارج جہنم کے کتے اس کے بعد تیار کیے گئے، جنہوں نے فاٹا میں آ کے گلے کاٹنے شروع کیے، فاٹا میں بڑے مشران جتنے بڑے تھے ان کو مارا ہے، ملکوں کا قتل کیا، پاکستان میں دہشت گردی کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ ساری دہشت گردی جو ہے یہ پاکستان آرمی نے تیار کی ہے، سوائے کتے کے بچے کے اور کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ سوائے خارجی جہنم کے کتے کے اور کوئی بات ایسی نہیں کر سکتا۔ حقیقت سب کو معلوم ہے، آج بھی 1979 سے لے کر آج تک کسی افغان مجاہد گروپ نے جس کو ہم نے سپورٹ کیا اس نے پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کی، ملا عمر کے گروپ نے کبھی پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کی، آج بھی افغان طالبان کوئی دہشت گردی پاکستان میں نہیں کر رہے، نہ کسی کے سر کاٹے، نہ کسی کے سروں سے فٹ بال کھیلا، نہ ہماری بچیاں اٹھا کے لے کے گئے، وہ سب افغان مجاہدین ہیں جو پہلے روسیوں کے خلاف اور اب امریکنز کے خلاف ریزسٹنس مزاحمت دے رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں۔ اور منظور پشتین حرام خور کا کوئی تعلق نہ مجاہدین سے تھا نہ افغان طالبان کے ساتھ ہے، یہ TTP کے خوارج کا ساتھی ہے، اور پاکستان کے خلاف جنگ اور جہاد، اور اپنے خیال میں جہاد، اور پاکستان کے خلاف یہ جنگ کر رہے ہیں جن کو حدیث شریف میں جہنم کے کتے کہا گیا ان لوگوں کو۔ یہ ہے حقیقت اس پروپیگنڈے کی جو یہ حرام خور پاکستان کے خلاف کرتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیں اس کو، اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔